السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال النبي صلى الله عليه وسلم
وأنا زعيم لمن آمن بي وأسلم وجاهد في سبيل الله ببيت في ربذ في الجنة وبيت في وسط الجنة رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير۔ ہر قسم کی حمد و ثنا کبریائی بڑائی کے تمام تر کلمات اللہ جل سبحانہ و تعالی کی ذات کے لیے خاص ہیں۔ انگنت لاتعداد بے شمار درود و سلام آقا تاجدار ختم الرسل شافی محشر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات اقدس پر اللہ کی رحمتیں صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، ائمہ دین، محدثین کرام پر، جن کی انتھک محنتوں کی وجہ سے یہ دین حنیف ہم تک پہنچا ہے، وہ جہاں جہاں بھی لیٹے ہیں اللہ ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دے۔ اللہ تعالی ہمیں منہج صحابہ اور سلف کو سمجھ کر اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ صاحب و ساتھیوں، میری پردہ نشین اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، اللہ رب العزت نے یہ دنیا انسان کے لیے امتحان گاہ بنائی ہے۔ یہ دنیا کی زندگی، اس میں ملنے والی آسائشیں، سہولتیں، یہ انسان کی آزمائش ہیں۔ دنیا کی زندگی کی ایک ایک چیز وہ آزمائش ہے۔ اللہ کے ہر بندے کے متعلق آزمائش کا جو طریقہ ہے وہ مختلف ہے۔ کسی کی آزمائش یہ دنیا وافر مقدار میں دے کے ہو رہی ہے، کسی کو دنیا نہ دے کے آزمایا جا رہا۔ دنیا کی زندگی کا ہر ہر لمحہ انسان کے لیے آزمائش ہے، کیونکہ زندگی کا مقصد ہی یہی تھا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے زندگی اور موت کو پیدا اس لیے کیا لِیَبْلُوَکُمْ أَیُّکُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ تمہاری آزمائش ہو سکے کون بندہ اس دنیا کی زندگی میں نیک عمل کر کے وہ اللہ کے پاس جاتا ہے۔ جس بندے نے اس حقیقت کو سمجھ کے نیک اعمال کر لیے، اس آزمائش میں جو کامیاب ہو گیا، تو اب اس آزمائش کی کامیابی کے اوپر اللہ تعالیٰ بطور انعام بندے کو جنت عطا کرتے ہیں۔ آج کے خطبہ جمعہ میں یہ ہمارا
10واں وہ آدمی ہے جس کو اللہ جنت میں گھر دیں گے، محلات عطا کریں گے، وہ جنت بطور انعام اور اعزاز اسے عطا کی جائے گی۔ آقا رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث سنن نسائی میں موجود ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَأَنَا زَعِيمٌ لِمَنْ آمَنَ بِي وَأَسْلَمَ وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کہ جس بندے نے میرے اوپر ایمان جو لایا، مسلمان بن گیا اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا، اللہ کے راستے میں ہجرت کی، 3 بندے، سب سے پہلے آقا رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر جو ایمان لے کے آیا، اس کے بعد اگر ضرورت پڑی اللہ کے راستے میں جہاد کیا، اپنی جان کو مال کو قربان کیا یا نہ کیا، ضرورت پڑی لے کے نکل پڑا۔ ظاہر ہے جب کوئی اللہ کے راستے میں نکلتا ہے تو اپنی مال جان کو قربان کرنے کے جذبے سے نکلتا ہے۔ اگر کبھی ایسی صورتحال سے دوچار ہونا پڑا کہ جس علاقے میں وہ رہ رہا ہے اس میں اسلام کے مطابق زندگی گزارنا وہ مشکل ہے، دشوار ہے، تو وہ علاقہ چھوڑ کر اسلام کے لیے کسی اور علاقے میں جہاں پر مسلمان بستے ہیں اس نے ہجرت کی۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا انا زعیم، اس بندے کو میں گارنٹی دیتا ہوں اللہ ببیت فی ربض الجنہ، اللہ اس کو جنت کے ادنا جو درجے ہیں اس میں گھر دے گا، وببیت فی وسط الجنہ، جنت کے درمیان میں گھر دے گا۔ لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر ایمان لانا وہ ہے کیا؟ صرف زبان سے کلمہ پڑھ لینا یہی ایمان ہے یا کافی ہے؟ زبان سے اقرار کر لینا کہ میں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رسول مان لیا، یہی کافی ہے یا یہی ایمان ہے؟ نہیں میرے بھائیو، جائے امام بخاری کی صحیح کو پڑھ لے، دیگر محدثین کو پڑھ لے، ایمان کی تعریف کے اندر 3 چیزیں بیان کی جاتی ہیں، جہاں پر بنیادی چیز اقرار باللسان ہے، زبان سے بندہ یہ اقرار کرے، بول کے کہے، شہادت دے، اقرار کرے کہ میں محمد رسول اللہ کو اللہ کا رسول مانتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، وتصدیق بالقلب، دل اس کی تصدیق کرے، اس بات کے اوپر مطمئن ہو، دل بالکل مطمئن ہو کہ واقعہ ہی جو میں نے بات کہی ہے سچ اور حق یہی ہے، دل کی تصدیق بھی ہو، وعمل بالجوارح، انسان کو جو اللہ نے یہ 5.5-6 فٹ کا یہ جو وجود دیا ہے، اس کے جو اعضاء ہیں، اللہ نے ہاتھ دیے، اللہ نے پاؤں دیے، اللہ نے پیشانی دی، چہرہ دیا، آنکھیں دی، کان دیے، بولنے کے لیے زبان دی، اللہ نے یہ جتنے بھی اعضاء دیے ہیں، وعمل بالجوارح، یہ جو اعضاء ہیں ان کو بندہ اپنی اس قول اور تصدیق کے تابع بنا دے، جو نبی علیہ السلام فرماتے جائیں بحق ہو اس کو مان کے ویسے اپنی زندگی کو گزارتا چلا جائے۔ یہ ہے لمن آمن بی، وہ نبی علیہ السلام کے اوپر ایمان لایا، پھر اس کا ایمان مکمل ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ زبان سے لا الہ الا اللہ کہا، مرضی اپنی کرتا رہا، زبان سے لا الہ الا اللہ کہا بھی لیکن من مانی
پوری زندگی اپنی کی، جو اپنے دل نے کہا وہ کیا، جس کو دل نہ چاہا وہ نہیں کیا، چاہے جتنی بھی باتیں ہوتی رہے، چاہے جتنی بھی احادیث پڑھ کے سنائی جاتی رہے، سارا قرآن پڑھ لیا، قرآن کے قریب تک نہ گیا، نہیں مانا، یہ ایمان نہیں ہے۔ ایمان تب ہی ہے جب زبان سے اقرار کیا، دل نے اس کی تصدیق کر دی کہ یہ واقعہ ہی یہ حق ہے، سچ ہے، جو میری زبان نے کہا یہی سچ ہے۔ پھر انسان اپنے وجود کو اس کے اوپر تھکا دے، لگا دے کہ اس کے اوپر میں نے عمل کرنا ہے۔ جب ساتھ عمل بھی ہوگا تو پھر یہ ایمان ہے۔ جو ایسا ایمان لے آیا تو پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں پھر گارنٹی دیتا ہوں اللہ جنت میں محل دے گا، اللہ جنت میں گھر دے گا، لیکن اس کے لیے صحیح معنوں میں ایمان لانا پڑے گا، اپنے آپ کو ایماندار بنانا پڑے گا۔ ایمان یہی ہے کہ زبان سے جہاں اقرار ضروری ہے، اقرار کیے بغیر بندہ مسلمان ایمان والا نہیں بن سکتا، وہاں پر دل کی تصدیق بھی ہو اور اللہ نے جو وجود دیا ہے یہ اس کے مطابق عمل بھی کرے۔ اسی لیے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں، حدیث جامع ترمذی میں نبی علیہ السلام سے فرمایا کہ سوال کیا گیا، سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الاعمال افضل، یا رسول اللہ ہمیں بتایا جائے کہ افضل ترین جو اعمال ہے یا سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ تو نبی علیہ السلام کو دوسری چیز یہ بھی کہی گئی، ای الاعمال خیر، یا رسول اللہ افضل اعمال کون سے ہیں اور اعمال میں سے بہتر عمل کون سا ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ایمان باللہ ورسولہ، سب سے جو افضل ترین عمل ہے وہ اللہ پر ایمان لانا اور اس کے رسولوں پر ایمان لانا ہے۔ سب سے افضل کام جو ہے، سب سے بہتر خیر والا کام وہ اللہ کے اوپر ایمان لانا، اور اللہ کے بعد جب اللہ کی توحید کا اعلان کرنا ہے، ساتھ ساتھ محمد رسول اللہ کی رسالت کا بھی اقرار کرنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کی ہر بات کو حرف آخر تسلیم کرنا ہے، یہ نہ ہو کلمہ نبی کا پڑھتا رہا، ساری زندگی کلمہ نبی کا پڑھا، بات اوروں کی مانتا رہا، کلمہ نبی کا پڑھا، عقیدے اوروں کے اپناتا رہا، کلمہ نبی کا پڑھا، نسبتیں اور طرف ہوتی رہی، ایسا نہ ہو، یہ ایمان نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام کے اوپر کما حقہ ایمان یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کا کلمہ پڑھ کے بات بھی آپ کی آخری ہو، نبی علیہ السلام کے حدیث کے مقابلے میں کسی کا قول فعل عقیدہ نہ چلے، جب نبی علیہ السلام کی حدیث آ جائے سر تسلیم خم ہو جائے۔ اگر ایسا ہے تو پھر ایمان ہے، اگر ایسا ایمان بندہ بنا لے تو نبی علیہ السلام کی گارنٹی اس بندے کے لیے وَأَنَا زَعِيمٌ لِمَنْ آمَنَ بِي، جو بندہ میرے اوپر ایمان لے آئے، وَأَسْلَمَ، ایمان لا کے مسلمان بن گیا، میری شریعت کو مان لیا، اس کو اپنا لیا، میں گارنٹی دیتا ہوں اللہ جنت کے اندر محل بنا کے دے گا، بنا بنایا محل اس بندے کے نام ہو جائے گا، اللہ جنت بھی دے گا، جنت میں گھر بھی دے گا۔ حضرات آئیے دوسرے نمبر پر نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ جو بندہ جہاد کرے، آپ پڑھتے جائیں مجاہد کی کتنی شان ہے، جو بندہ گھر سے اللہ کے راستے کے لیے نکلے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جہاد کے لیے نکلا، اس کے پاؤں کے اوپر ابھی مٹی پڑی، پاؤں اس کے مٹی کے اندر گرد آلود ہوئے، اس کے اوپر مٹی پڑی نا، نبی علیہ السلام نے فرمایا ایسے پاؤں کے اوپر اللہ جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہے، جو صرف اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلتا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اور ہجرت، جو بندہ اللہ کے لیے گھر بار چھوڑ دے، سب کچھ چھوڑ دے، بڑا مشکل کام ہے۔ آج اگر ہمیں یہ کام کرنا پڑے، ذرا سوچیں ہماری کیفیت کیا ہوگی۔ اللہ نہ کرے اگر ہماری زندگی میں کوئی ایسا مسئلہ بن جائے، ہمیں ہجرت کرنی پڑے، کاروبار بھی ہو، گھر بار بھی ہو، بڑی چاہ سے بندے نے بنایا بھی ہو، بیوی بھی ہو، بچے بھی ہوں، خاندان بھی ہو، اور پھر بندہ اللہ کے لیے سب کچھ چھوڑ جائے، اللہ کے لیے یہ سب کچھ قربان کر کے چلا جائے کسی ایسے وطن کے اندر جہاں پر کوئی جاننے والا نہیں ہے، بندہ ایسے علاقے میں جا کے نئے سرے سے آباد اور تنہا بندہ جائے،
بڑا مشکل کام ہے۔ صحابہ اکرام نے یہ قربانیاں دے کے بتایا تھا کہ لوگوں ایسے اللہ کے لیے سب کچھ قربان کیا جاتا ہے۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے اگر ضرورت پڑے، جہاں پر تیرے عقیدے کو خطرہ ہو، تیرا ایمان جہاں پر سلامت نہ رہ سکے، کبھی خدشہ ہو کہ ایسے حالات بن سکتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ایمان کو خطرہ ہو، ایمان کے اوپر عمل کرنا یہ مشکل ہو رہا ہو، نبی علیہ السلام کی شریعت کے اوپر بندہ عمل نہیں کر سکتا، پھر چھوڑ دو ایسے علاقے کو۔ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے چھوڑ دو ایسے علاقے کو، اللہ کی رضا کے لیے۔ اب چھوڑ دو گے، اللہ اس سے بہتر گھر جنت میں دے گا۔ صحابہ کرام نے چھوڑا اور دنیا کی پرواہ کرتے ہوئے، اگر تم نے اپنے ایمان کو نہ چھوڑا، ہو سکتا ہے جب موت آئے تم نفاق کی موت مر جاؤ، ہو سکتا ہے یہ زندگی کی مجبوریاں، یہ دنیا کی رکاوٹیں تمہیں ایمان کے اوپر زندگی کو گزارنے نہ دے، دنیا کی زندگی کی وجہ سے ایمان کٹ کے رہ جائے۔ یہ وہ ایمان جس کی بڑی ضرورت ہے، جس کے علاوہ کوئی چارہ ہی نہیں ہے انسان کا کہ نجات ہو سکے، وہ ایمان یہ نہ ہو۔ ختم کر بیٹھو، چھوڑ دو ایسی زندگی کو، چھوڑ دو ایسی دنیا کی دولت کو، مال کو، اسباب کو۔ صحابہ کرام نے چھوڑا ہے، اللہ نے جنت بھی دی ہے۔ اور جا کر کے تاریخ کو پڑھ کے دیکھ لیجئے، وہ صحابہ کرام جب آئے تھے تنے تنہا سب کچھ چھوڑ دیا، بیوی کو چھوڑا، بچوں کو چھوڑا، حتیٰ کہ لوگوں نے آگے بڑھ بڑھ کے جو بیوی تھی ان کو چھین لیا کہ ہماری بہن ہے، واپس کر کے جاؤ، ساتھ نہیں جانے دیں گے۔ جب تنہا اللہ کے لیے سفر کیا، مدینے پہنچے، پھر تاریخ اس بات کی شاہد ہے، اللہ نے دنیا ایسے دی ہے۔ ایک وقت وہ بھی آیا تھا کہ جب مدینے میں قحط پڑا، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ لدا لدایا قافلہ جب مدینے میں آیا، سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہے مدینے میں اس طرح زلزلے کی کیفیت ہوئی، اتنا وہ لدا ہوا سامان سے وہ ایک قافلہ آیا تھا، اللہ نے اتنی پھر دنیا دی۔ ایک وقت وہ بھی آیا تھا جب سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ افطاری کا وقت ہے، روزے کو افطار کرنے لگے، سامنے کئی قسم کے کھانے پڑے ہوئے، آنکھوں سے آنسو آگے۔ لوگوں نے پوچھا کیوں روتے ہو؟ کہا ایک وقت وہ بھی تھا جب ہم مکہ سے مدینے آئے تھے، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں تھا، کھانے کا کچھ بھی نہیں تھا، کئی دن کے فاقے ہم نے گزارے، لیکن آج یہ وقت ہے کہ ایک دسترخوان کے اوپر اللہ کی اتنی نعمتیں پڑی ہے، اللہ نے کے لیے سب کچھ چھوڑا، اللہ نے دنیا کو ذلیل کر کے ان کے پاس بھیج دیا۔ یہ تو دنیا بھی اللہ نے دے دی، اور آخرت کے اندر اعلان ہوا، نبی علیہ السلام نے فرمایا انا زعیم، میں گارنٹی دیتا ہوں ببیت فی ربض الجنہ، ببیت فی وسط الجنہ، اللہ جنت میں گھر دے گا جتنا کسی کا اخلاص ہوگا، کسی کو اعلیٰ درجوں میں، کسی کو جنت کے اونچے محلات میں، کسی کو درمیانے محلات میں، اللہ اخلاص کے مطابق ہر بندے کو گھر دے گا جو یہ کام کرے گا، ہجرت کر جائے۔ آئے نبی علیہ السلام کی ایک اور حدیث بھی ہے سلسلہ حدیث صحیحہ کے اندر، بخاری میں بھی موجود ہے، نبی علیہ السلام سے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قال رجل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الحجرۃ افضل، نبی علیہ السلام سے ایک بندے نے سوال کیا یا رسول اللہ افضل ترین ہجرت کون سی ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ان تہجروا ما کرہ اللہ، ہر اس کام کو چھوڑ دو جس کو اللہ ناپسند کرتا ہے، یہ افضل ترین ہجرت ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، آج ہم ایک عمل بھی ایسا چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں، پتہ بھی ہے کہ یہ شریعت کے خلاف ہے، پتہ بھی ہے یہ حرام ہے، پھر بھی کر گزرتے ہیں، کوئی بات نہیں، دیکھا جائے گا، یہ ہماری سستیاں۔ آج ہم اللہ کی کتنی نافرمانیاں ایک دن میں کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں ہم وہ ہجرت تو شاید نہیں کر سکتے، شاید ہماری زندگی میں وہ موقع ملے یا نہ ملے، یا شاید ایسا موقع بنے ہمارا ایمان اس پائے کا ہو یا نہ ہو، ہم وہ ہجرت کرے یا نہ کرے، یہ ہجرت تو آج ہم ابھی سے شروع کر سکتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہجرتیں دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ہجرت یہ ہے کہ اللہ کے لیے اپنے گھر بار کو، اپنے مال و اسباب کو چھوڑ کے، اپنے وطن کو چھوڑ جانا کسی ایسے علاقے کی طرف جہاں بندہ اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق زندگی کو گزار سکے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابی دوسری ہجرت یہ ہے کہ ان تہجروا ما کرہ اللہ، تم ایسی باتوں کو چھوڑ دو، ایسے کاموں کو چھوڑ دو جنہیں اللہ ناپسند کرتا ہے، یہ بھی ہجرت ہے۔ اس کا بھی یہی سوال، یہی جواب اور یہی اس کا اجر کہ اللہ جنت میں محل دے گا۔ لیکن اگر بندہ اپنا ایمان ایسا بنا لے
کہ جو اللہ کے شریعت میں قرآن میں کام حرام ہیں، اللہ نے ان کے قریب جانے سے بھی منع کیا، بندہ رک جائے، یہ بھی ہجرت ہے۔ کس کی ہجرت؟ تیری ہجرت اپنے نفس کے خلاف ہے، یہ تیری ہجرت اپنی خواہشات کے خلاف ہے، یہ تیری ہجرت اپنے اٹھنے والے جذبات کے خلاف ہے۔ اگر بندہ یہ بھی ہجرت کر جائے تو پھر اللہ اس بندے کے لیے بھی جنت میں محل بنائیں گے۔ حضرات آئے 11ویں نمبر پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من صلی الضحیٰ اربعا وقبل الاولی اربعا بنی لہ بیتا فی الجنہ، کہ جو بندہ چاشت کی 4 رکعات ادا کرتا ہے، نماز چاشت ضحیٰ کہہ لیں آپ اسے، وہ نماز جو سورج کے طلوع ہونے کے بعد ادا کی جاتی ہے، جو بندہ اس کی 4 رکعتیں ادا کرے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بنی لہ بیتا فی الجنہ، اس بندے کے لیے جنت میں اللہ گھر بنواتے ہیں۔ کتنے ایسے لوگ ہیں، ہمارے سستیاں ہیں، مسجد میں بیٹھے رہیں گے، گپے لگاتے رہیں گے، جب سورج طلوع ہو جاتا ہے ویسے اٹھ کے چلے جاتے ہیں۔ توفیق نہیں ہوتی، یا شاید ہمیں اس فضیلت کا علم نہیں ہوتا کہ ویسے اٹھ کے چلے جاتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ 2-4 رکعات نوافل کے، نماز چاشت ضحیٰ کے اس کو ادا کر لے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے 3 نصیحتیں کی تھی، ان میں ایک نصیحت یہ بھی تھی کہ اے ابو ہریرہ اپنی زندگی میں کبھی بھی نماز ضحیٰ چاشت کو مت چھوڑنا، اسے اپنی ساری زندگی پڑھتے رہنا۔ کیوں؟ اس کے پڑھنے کی وجہ سے اس حدیث کے مطابق اللہ جنت میں اس بندے کے لیے محل بنواتے ہیں۔ بندہ نماز کے لیے آ گیا، صرف چند منٹوں کی بات ہے، اگر بندہ مسجد میں بیٹھا رہے، ذکر اذکار کرتا رہے، اللہ کے ذکر میں مشغول رہے، صرف آدھا گھنٹہ یا کچھ منٹ اس سے اوپر، اتنی سی بات ہے، سورج طلوع ہو جائے، جو بندہ نماز چاشت کو پڑھے، 4 رکعات پڑھے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ جنت میں گھر بنائے گا۔ اور کوئی بندہ اگر 2 رکعات بھی پڑھ لینا، نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام سے کیا کہا تھا؟ میرے صحابہ، اللہ نے ہمارے وجود میں 360 جوڑ بنائے ہیں، ہر ایک جوڑ کے اوپر صدقہ ضروری ہے۔ صحابہ فرماتے یا رسول اللہ 360 جوڑ ان کی طرف سے کون بندہ صدقہ دے سکتا ہے؟ اتنا صدقہ کون بندہ کر سکتا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ان 360 جوڑوں کا صدقہ صرف چاشت کے وقت 2 رکعات نماز کو ادا کر لینا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ ایک اور حدیث نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرے، مسجد میں نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کے بعد وہ مسجد میں بیٹھ جائے، اللہ کا ذکر کرتا رہے، اللہ کے ذکر میں مشغول رہے، حتیٰ کہ سورج طلوع ہو جائے، اور سورج طلوع ہونے کے بعد یہ بندہ چاشت کی نماز ادا کر لے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ اس بندے کو کتنا اجر دیتے ہیں؟ فرمایا وحجۃ وعمرۃ تامۃ تامۃ، اللہ پورے ایک حج اور عمرے کے اس بندے کو ثواب دیتے ہیں۔ کون بندہ ہے جو ہر روز حج اور عمرہ کر سکے؟ ہے کسی میں اتنی استطاعت؟ یہاں تو عمروں کی عمریں بیت جاتی ہیں، بندے کو یہ تڑپ ہوتی ہے اللہ زندگی میں ایک موقع دے دے، تیرے گھر کا جا کے طواف کر لوں، اللہ اس گھر کو دیکھ لوں، وہ رحمتیں۔ اور حج اور عمرہ اتنی بڑی عبادت ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ حج کر لینا، جو بندہ حج کرتا ہے یا عمرہ کرتا ہے، اس عمرے اور حج کے بعد یہ ایسے گناہوں سے پاک اور صاف ہو جاتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کیوم ولدت کا امو، جس طرح اس کی ماں نے اسے آج ہی جنم دیا ہے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو اتنی دیر اپنے آپ کو اپنے اوپر جبر کر کے مسجد میں بیٹھا رہے، یہ آدھا گھنٹہ یا پونا گھنٹہ، اور پھر نماز چاشت کو ادا کرے، اللہ اسے حج اور عمرے کا ثواب دیتے ہیں۔ خیر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ جو حدیث ہے من صلی الضحیٰ اربعا قبل الاولی اربعا بنی لہ بیتا فی الجنہ، جس بندے نے چاشت کی 4 رکعات پڑھی اور اسی طرح ظہر سے پہلے کی 4 سنتیں پڑھی،
اللہ اس بندے کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ اسی طرح 12ویں نمبر پر نبی علیہ السلام نے فرمایا ایسا بندہ جو اپنے اخلاق کو بہتر کر لے، جو بندہ حسن اخلاق کا پیکر بن جائے، اپنا اخلاق اچھا کر لے، اپنا رہن سہن، چال ڈھال، لوگوں کے ساتھ لین دین، ان کے ساتھ بول، ان کے ساتھ بات کرنے کے انداز کو بہتر بنا لے، جب کسی سے بات کرے الفاظ کا چناؤ اچھا ہو، کسی کے ساتھ معاملات کرے اس میں دو نمبری نہ ہو، کسی کے ساتھ کوئی آپس کے اندر لین دین کی بات، کوئی آپس کے اندر کوئی عہد کر لے، وعدہ ہو جائے، اس کے اندر جھوٹ نہ ہو، اس کو پورا کرے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو اپنے اخلاق کو اچھا کر لینا ہوگا کیا؟ جامع ترمذی کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا ما من شیء یوضع فی المیزان اثقل من حسن الخلق، کہ لوگوں جب اللہ کے ہاں وہ میزان ترازو لگایا جائے گا، جب وہ ترازو لگے گا اس کے اندر نامہ اعمال کی اندر جتنی نیکیاں ہوں گی ان کا وزن ہوگا، فرمایا ما من شیء یوضع فی المیزان اثقل من حسن الخلق، جتنی نیکی کا وزن حسن اخلاق کا ہوگا اتنا کسی اور نیکی کا وزن ہوگا ہی نہیں۔ سب سے وزنی نیکی وہ حسن اخلاق ہوگی۔ لیکن آج ہم نے تو حسن اخلاق کی تعریف کوئی بدل دیا۔ ہمارے ہاں تو حسن اخلاق یہ ہوتا ہے کہ کوئی اگر میرے ساتھ نیکی کرے گا تو میں کروں گا، بدلے میں ہم تو اس میں بھی یہ چاہتے ہیں کوئی میرے ساتھ اچھا سلوک کرے تو مجھ سے امید رکھے اچھے کی، نہیں تو ہم کوئی ان سے کم ہیں، وہ میرے ساتھ برائی کرے اور میں اس کے ساتھ اچھا سلوک کروں، ساری نیکیاں میرے لیے ہیں، ان کا کوئی حق نہیں۔ بھائی اگر آپ ایسا کرو گے تو نامہ اعمال بھی تو وزنی آپ کا ہوگا۔ ایسے تو نہیں ہے حسن اخلاق کا مظاہرہ آپ کریں، اخلاق اپنا بہتر تم کرو اور وہ نیکی اور کوئی لے جائے، ایسے تو نہیں ہے۔ اگر کسی نے ایسا کرنا ہے تو اپنی آخرت سنور جائے گی۔ اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا ما من شیء یوضع فی المیزان اثقل من حسن الخلق، لوگوں اس سے زیادہ وزنی نیکی نامہ اعمال میں کوئی بھی نہیں ہوگی، اور فرمایا لیبلغ بہ درجۃ صاحب الصوم والصلاۃ، جو بندہ حسن اخلاق کو اپنا لے یہ اس بندے کے مقابلے میں لے جاتی ہے، اس سے بندے کو بڑھا دیتی ہے، اس بندے کا درجہ ان سے اونچا کر دیتی ہے، جس کے نامہ اعمال میں قیامت والے دن نیکیوں میں نماز بھی ہوگی، روزہ بھی ہوگا، ان جیسے جو بڑی بڑی عبادات ہیں، جو بندہ یہ عبادات لے کے آئے گا اپنے نامہ اعمال میں، اور ان عبادات کے ڈھیر ہوں گے اس کے نامہ اعمال میں، نمازوں کے ڈھیر ہوں گے، روزوں کے نفلی روزے، فرضی روزے، ہر ایک سے نامہ اعمال بھرا ہوگا، اس کے مقابلے میں ایک بندے کے پاس حسن اخلاق ہوگا، ان کی نیکیوں سے اس بندے کی نیکی بڑھ جائے گی۔ آج عبادات کی ہمیں اتنی فکر ہے، معاملات کی ہمیں فکر ہی نہیں ہے۔ یہ ہے اپنی اخلاق کو بہتر کر لے۔ اگر کوئی آپ کے ساتھ اونچ نیچ ہو جاتی ہے کر بھی لے، برداشت کرے، یہی تو اخلاق ہے۔ اگر کسی نے آپ سے اچھا کیا اس کے بدلے میں اچھا، یہ تو عدلے کا بدلہ ہے، اخلاق تو نہیں ہے۔ یا اگر امید بھی یہی ہو فلاں میرے ساتھ ایسا کرے گا تو میں یہ کروں گا، یہ عدلے کا بدلہ، اخلاق نہیں ہے۔ اخلاق تو یہی ہے جس صحابی نے کہا تھا میرے چچا زاد بھائی میرے ساتھ برا کرتے ہیں، میں ان کے ساتھ ایسے کرتا ہوں، نبی علیہ السلام نے وہاں پر فرمایا تھا کہ یہی تو حسن اخلاق ہے، یہی تو صلہ رحمی ہے۔ اے میرے صحابی یہ کرتا رہے، اگر ایسا ہی ہے تو اللہ کی طرف سے تیری حفاظت کو فرشتے آئیں گے، لیکن یہ نہیں کہ ان کے بدلے میں اچھا کرنا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا انا زعیم فی ربض الجنہ لمن ترک المراء وان کان محقا، جو بندہ حق پہ ہو اس کے باوجود بھی جھگڑے کو چھوڑ دے، میں گارنٹی دیتا ہوں اللہ تعالیٰ اسے جنت میں محل دیں گے۔ اور فرمائے وَبَيْتًا فِي وَسْطِ الْجَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ الْكَذِبَ وَإِنْ كَانَ مَازِحًا، جو بندہ مذاق کے اندر بھی جھوٹ کو چھوڑ دے، جنت کے وسط میں اس بندے کے لیے میں محل کی گارنٹی دیتا ہوں۔ فرمایا وَبِبَيْتٍ فِي أَعْلَى الْجَنَّةِ لِمَنْ حُسْنُ الْخُلُقِ، اور جنت کے جو سب سے اونچے محل ہوں گے
ان کے اندر محل کی گارنٹی اس بندے کو میں دیتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو اپنے اخلاق کو اچھا کر لے، جس کا اخلاق اچھا، لوگوں سے لین دین اچھا، لوگوں سے ان کے معاملات اچھے، اگر کسی کے ساتھ لین دین ہے، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کاروبار کے اندر لین دین میں اگر کسی بندے سے کوئی کمی کوتاہی ہو بھی جائے، مثلا ایک بندہ غریب ہے، وہ آپ سے ادھار کوئی چیز لے گیا اور پیسے لوٹانے میں اسے تاخیر ہو گئی، اس نے کہا کہ یار ابھی پیسے نہیں بن پائے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ اس کو مہلت دے دے نا، جو بندہ اس کو مہلت دے، اللہ کو وہ بندہ بڑا پسند ہے، اللہ اس بندے کے لیے بھی جنت میں محل بناتے ہیں۔ اور یہی اخلاق ہے۔ اگر نہیں ہو سکا 2 نمبری چھوڑ دو، آپ اس سے معذرت کر لو، تھوڑی سی مہلت اور دے دو، اللہ نے آپ کو مال دیا ہے، آپ ہی وسعت کا مظاہرہ کرے، دے دے تھوڑی سی مہلت۔ جب یہ ساری کی ساری خرابیاں دونوں طرف سے ہوتی ہے، ہم طرح طرح کی باتیں سناتے ہیں نا، پھر وہ غریب بیچارے جو واقعہ ہی مجبور ہوتے ہیں اور پھر وہ بھی جھوٹ پہ اتر آتے ہیں اپنی عزت نفس کو بچانے کے لیے، اگر ہم تھوڑا سا فراخ دلی کا مظاہرہ کریں، تھوڑی سی انہیں کہیں کہ کوئی بات نہیں، چند دنوں کے بعد یہ پیسے آ جائیں گے، کہاں جانے ہیں، اس طرح کے جملے بولے نا، تو پھر کبھی بھی غریب کوئی آپ سے جھوٹ نہیں بولے گا۔ اور بعض بندوں کی تو ویسی عادت ہوتی ہے۔ خیر، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ اپنے حسن اخلاق، اپنے اخلاق کو اچھا کر لے، بہتر بنا لے، میں گارنٹی دیتا ہوں جنت کے اعلیٰ جو محلات ہیں ان کے اندر اللہ تعالیٰ اس بندے کا محل بنائیں گے، اور اس کی گارنٹی میں دیتا ہوں۔ سنن نبی داؤد کی یہ حدیث ہے، اور اسی طرح جامع ترمذی کی حدیث ہے۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ان احبکم الی اقربکم منی، کہ لوگوں تم میں سے جو سب سے زیادہ میرے قریب ہوگا مجلسا یوم القیامت، کہ جو احاسنکم اخلاقا، تم میں سے سب سے زیادہ جو بیٹھنے کے اعتبار سے، مسند کے اعتبار سے میرے جو سب سے زیادہ قریب ہوگا، نبی علیہ السلام نے فرمایا احاسنکم اخلاقا، تم میں سے جس کا سب سے اچھا اخلاق ہوا، جس کا اخلاق اچھا ہوا، قیامت والے دن اللہ اسے میرا قرب نصیب کریں گے۔ نبی علیہ السلام کا ساتھ چاہتے ہو تو اخلاق کو بہتر بنا لو۔ ہر بندے کی تڑپ ہے کہ نبی علیہ السلام کا ساتھ مل جائے، ہر بندہ یہ دعا کرتا ہے، لیکن اس کے لیے قربانی تو دینا پڑے گی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے اپنے اخلاق کو اچھا کر لیا، قیامت والے دن اللہ اسے میرا ساتھ دے گا، میرا قرب نصیب ہوگا۔ آخری حدیث سنیے، میں بات کو ختم کرتا ہوں۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال حرم علی النار کل ہین سہل قریب من الناس، کہ لوگوں، ہر اس بندہ جو لوگوں کے لیے نرم خو، اپنی زبان کو نرم کر لے، اچھی بات کہے اور اپنے اخلاق کو اچھا کر لے، نیک لوگوں کی مجلس میں بہنا شروع کر دے، جہاں پر بھی نیک لوگوں کی مجلس ملے اس کو بوجھ نہ سمجھے، کوئی ایسی نصیحت، کوئی دین کی بات اس کو سر پیڑ نہ سمجھے، بلکہ خوشی کے ساتھ اس میں بیٹھنا شروع کر دے۔ جو یہ کام کرے، اپنی زبان کو نرم کر لے، دوسروں کے لیے اخلاق اچھے کر لے، اور جو نیک لوگ ہیں ان کے مجلس میں بیٹھنا شروع کر دے، فرمایا حرم علی النار، اللہ ایسے بندے کے اوپر جہنم کی آگ کو حرام کر دیتے ہیں۔ یہ اس کے لیے ہے جو اپنے اخلاق کو اچھا کر لے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے اخلاقوں کو اچھا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں بھی حسن اخلاق کے پیکر بنا دے۔ وَقُولُوا قَوْلِي هَٰذَا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔